अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़िल्ले हैदर और प्रोग्राम अब बनेगा अपना घर। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम में ऐसे मेहमान आते हैं जो आपकी मुश्किलात, आपके रहने की मुश्किलात, आपने प्लॉट कहाँ लेना है, आपने घर कहाँ बनाना है, इसको काफ़ी हद तक कम कर देते हैं। हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो ऐसी जगह अपना घर बनाए जहां वो पुरसकून ज़िंदगी गुजार सके। कराची से अगर आप हैदराबाद का सफ़र करते हैं तो एक सोसाइटियों का बाज़ार नज़र आता है। चारों तरफ मुख्तलिफ नौइयत की छोटी और बड़ी सोसाइटीज़ जो हैं उनके बोर्ड लगे नज़र आते हैं। उन्हीं में से एक सोसाइटी है अल मुंतज़िर गार्डन। ये वो वाहिद हाईवे की सोसाइटी है जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तौर पर कंप्लीट है। यानी आप अपना प्लॉट लें और घर बनाना शुरू कर दें, घर बनाएं और रहना शुरू कर दें। अल मुंतज़िर गार्डन में प्लॉट किस तरह लिया जा सकता है, मकान कैसे बनाया जा सकता है, इसके लिए हमने हमारे जो आज के मेहमान हैं वो सीईओ हैं याकूब शहबाज साहब। अस्सलाम वालेकुम याकूब साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं ज़िला आप? भाई ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। याकूब साहब, सोसाइटीज़ तो बहुत सारी होती हैं। अल मुंतज़िर गार्डन की जो सोसाइटी है, ये इसका रकबा कितना है और इसमें प्लॉट्स टोटल कितने हैं? ज़िले भाई इसमें दो हिस्सों में अल-मुंतज़र गार्डन, एक है 143 एकड़ .36 एकड़ है ठीक है। और वो है अल-मुंतज़र गार्डन, और एक है 78 एकड़, वो है अल-मुंतज़र गार्डन वीआईपी। ये टोटल मिला के 222 एकड़ है। मतलब आपने प्लॉटों में भी वीआईपी कल्चर ज़रूर रखा हुआ है। बस वीआईपी कल्चर के बगैर तो चलता नहीं है ना। सही। अच्छा, जी क्या जी। फ़र्क है दोनों के प्राइसेस में? वैसे तो लग रहा है वीआईपी यकीनन महंगा होगा, लेकिन फ़र्क कितना है दोनों में? वीआईपी बाद में हमने लॉन्च किया था, इसलिए उसको वीआईपी का नाम दिया था। अच्छा। सबसे पहले तो हमने बहुत सस्ता दिया था, प्लाट 1,20,000 का था 4 साल के शेड्यूल पे। 1,20,000 कैश में था या इंस्टॉलमेंट? इंस्टॉलमेंट पे 4 साल के शेड्यूल अच्छा, पे। 1,20,000 वो भी इंस्टॉलमेंट पे? इंस्टॉलमेंट पे था जब ओके। हमने ये लॉन्च किया था। उसके बाद अभी हमारे पास डेवलपमेंट चार्जेस हैं। आपको पता है महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई, तो डेवलपमेंट चार्जेस के लिए हम लोगों को लेटर लिखते, तो जिन्होंने हमें दिया है उनको हमने पोजीशन, तकरीबन 50-60 लोगों को पोजीशन भी दी है। ठीक है। बाकी 143 एकड़ पे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है। कोई आके घर बनाना चाहे तो रेडी है, कोई आके बना लें, ले लें, हम सबको बोलते हैं आके ले लें। अच्छा, ये बताइए कि आपने कहा कि 2012 में ये सोसाइटी आपने लॉन्च की थी। उस वक्त 1,20,000 का प्लॉट था। अब अगर कोई आपसे ये प्लॉट लेना चाहता है, ख्वाहिशमंद है कि भाई मैं भी अल मुंतज़िर गार्डन में रहूं, तो उसके लिए क्या स्केड्यूल है, क्या शेड्यूल है, प्राइस की क्या डिफरेंस आया है? जो हमारे पास जो बुकिंग हुई थी, उसके बाद जब नॉन पेमेंट पे जो कैंसिल होते हैं तो उनको हम पैसे रिफ़ंड करते हैं। अच्छा। ठीक है। पूरे पैसे रिफंड करते हैं या कुछ डिडक्शन भी होती है? असल में ये बिल्डर जो कानून है उस हिसाब से 25% टोटल कॉस्ट का डिडक्ट करते हैं, लेकिन हम बहुत सारे लोगों को पूरा वापस करते हैं। बहुत सारे लोगों को हम जो डीलर ने कमीशन लिया है तकरीबन 10% या 11% या 8%, वो काट देते, बिल्डर कोई पैसे नहीं काटते। वो देके उनको रिफ़ंड करते हैं, उनको हम बोलते हैं ये आप पे करें हमें, या आप अपने पैसे वापस ले जाएं। ठीक है। अच्छा, जो वैकेंट होते जो प्लाट, वो हम रीसेल पे लगाते हैं। तो इस वक्त हमारे जो प्लाट की वैल्यू 21 लाख रुपये। 21 लाख? जी जी। यानी कि तकरीबन 10 साल 11 साल में हाँ, 21 लाख। प्राइस जो है वो 20 लाख रुपए बढ़ गए। 20 लाख रुपये बढ़ गया। हमारे इर्द गिर्द जो सोसाइटियाँ हैं, ASF में अभी 27 लाख का है 120 गज का, फिर भी हम सस्ता है। हमसे आगे जाए मिड टाउन जो जीशान जकी साहब का है, उसमें हमसे तकरीबन 20 किलोमीटर आगे है, वो 18-19 लाख का है। नहीं, आप प्रोग्राम में किसी का नाम ना लें, ऐसा ना हो लोग बोले कि हमारी वैल्यू जो है वो गिरा नहीं, रहे मैं एक बात कह रहा हूँ, वैल्यू सबसे कम हमारा है देखा जाए। यानी हमसे 20 किलोमीटर आगे जाएगा तो उसको तो 18-19 लाख का है, हमारे बराबर में 27 लाख का है, हम फिर भी 21 लाख का दे रहे हैं। अच्छा। जी जी। अच्छा, एक चीज़ ये बताएं कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो जैसा कि आपने बताया कि कंप्लीट है, लोग आएँ अपना मकान बना सकते हैं, लेकिन मकान बनाने के बाद कुछ ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें होना ज़रूरी है। स्कूल बच्चों के लिए, हॉस्पिटल, नमाज की अदायगी के लिए मस्जिद, तो प्ले ग्राउंड है, प्ले एरिया है, तो क्या इसके लिए भी आपने कोई प्लॉट्स मखसूस किए हैं या काम इस पर जारी है? जी जी भी, हमारे पास एमिनिटीज़ प्लाट है। अच्छा, सोसाइटी में सारे मसलक के बल्कि सारे मज़ाहिब के लोग हैं, अच्छा। हत्ता कि हिंदू भी है, ईसाई भी हैं। लेकिन जो मस्जिद इमाम बारगाह था हमारा 6,000 गज पे, वो हमने अभी हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को गिफ्ट किया था। अच्छा। तो अभी हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से वफ़द आए थे, तो अभी इनका इफ्तिताह हो चुका है। उसके साथ अलम पाक की जगह है, वो भी हमने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम को दिया है। इसके अलावा सैलानी फ़ारूक़ी साहब से भी हमारी बात चल रही है, एक मस्जिद जो है फ़ारूक़ी साहब बना रहे हैं, अच्छा, सैलानी माशाल्लाह। वेलफेयर वाले। तो इस तरह जितने मज़ाहिब है, मसालिक है, सबको हमने उस सर उनको उन सबका प्रोटोकॉल का ख्याल रखा गया इसमें। अच्छा, इसमें आपने प्लॉट एक सिर्फ 120 गज है या इससे बड़े भी प्लॉट्स आपके पास हैं?
120 गज से, 200 गज से, 400 गज से, 600 गज से, अच्छा। और कमर्शियल से 1000 गज के कमर्शियल से। कमर्शियल में अगर कोई आपसे प्लॉट लेना चाहे तो उसकी क्या कीमत है, क्या किस तरीके से है, इंस्टॉलमेंट है या कैश है, क्या है? 1000 गज का कमर्शियल इस टाइम पे 10 करोड़ का है, 4 साल की शेड्यूल पर है। 4 साल, जी जी। ठीक है। तो बाकी कोई कंस्ट्रक्शन शुरू हुई है कमर्शियल पे या रेजिडेंस पे? एक दो पार्टी से हमारी बात चल रही जो कमर्शियल पे शुरू कर रहे हैं, और रेजिडेंशियल जो है वो 50-60 लोगों को दिया है, हमने पोजीशन दी है, वो अभी बनाने के लिए सब तैयार है, वो शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, लोगों की एक शिकायत होती है कि हाईवे पे जितनी सोसाइटीज़ हैं, जब हम वहाँ अपना मकान, जिनके पास प्लॉट्स ऑलरेडी मौजूद हैं, चाहे वो अलमंतज़िर गार्डन में हो या किसी और सोसाइटी में, कहते हैं कि यहाँ से शहर से इतनी दूर ठेकेदार को ले जाना, मटीरियल ले जाना, ये एक बहुत बड़ा मसला होता है उनके लिए। तो आपने कोई अपने जो अलमुंतज़िर गार्डन के आपके जो क्लाइंट हैं, उनकी फैसिलिटीज़ के लिए आपने कोई शेड्यूल बनाया है कि ठेकेदार भी आप प्रोवाइड कर रहे हैं, मटेरियल भी आप प्रोवाइड कर रहे हैं, ऐसा कुछ जी जी, बनाया? बिल्कुल बिल्कुल। आप उस तरफ माहौल बनता जा रहा है ना। एक तो DHST है, जी जी। DHST में काफ़ी काम हो चुका है, उधर से भी मिलते हैं। फिर हमारे बराबर में, बिल्कुल मेरे बराबर में ASFCT है, उधर भी काफ़ी तरक्याती काम हो गया, उधर भी चीज़ें हैं, हम खुद भी प्रोवाइड करते हैं। किसी को ईंट चाहिए, ठेकेदार चाहिए, कोई चीज़ चाहिए, हम उनको प्रोवाइड करते हैं अच्छा दहलीज पर। अच्छा, वो भी इंस्टॉलमेंट पे करेंगे या क्या है? नहीं नहीं, जैसे कोई वो बनाना चाहता है। कोई बनाना चाहेगा तो फिर हम उनको इंट्रोड्यूस कराएंगे, बाकी खर्चा खुद करें। अच्छा जी जी बिल्कुल। अच्छा, पहले आपने 2012 में 120 गज का प्लॉट 1.5 लाख रुपए में सेल आउट किया, वो भी इंस्टॉलमेंट पे, 4 साल की थी। 4 साल के। अब आप कह रहे हैं कि वो 21 लाख उसकी जी जी कीमत पहुंच चुकी है। जी जी। तो 21 लाख पे अगर कोई लेना चाहता है तो उसके क्या डाउन पेमेंट होगी, इंस्टॉलमेंट क्या होगा? 30% डाउन पेमेंट है अच्छा, और 1% मंथली है। 1%। बीच में कोई और पैसे कि 3 नहीं, महीने कुछ बाद नहीं। आप कहीं लेटर नहीं, भेज दें? नहीं, कुछ भी नहीं है। इसके अलावा डेवलपमेंट चार्जेस देने, वो तो देना ही देना है अलाटीज़ ने। अच्छा, जी। डेवलपमेंट चार्जेस कितने होते हैं? प्लॉट की रकबे की नौयत के हिसाब से डिफरेंट पर होते हैं स्क्वायर यार्ड होते हैं। पर स्क्वायर यार्ड? अभी हमारा 5500 7 डेवलपमेंट अथॉरिटी ने हमें अप्रूव करके दिया है रेजिडेंशियल, और 7500 कमर्शियल अप्रूव करके दिया है। तो इस वक्त रेट ये है। सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है वहाँ? सिक्योरिटी के निज़ाम पूरा हमारा अपना है। अच्छा। माशाल्लाह, हमारे प्राइवेट भी है, कंपनीज़ के भी है, और फुल बाउंड्री वाल है ये। अच्छा। उसके अलावा हर तरह की सिक्योरिटी हमारी ज़िम्मेदारी है, जो उधर है मौजूद है। तमाम सिक्योरिटी की तमाम जिम्मेदारी है। बिल्कुल बिल्कुल। 2012 में जब आपने प्रोजेक्ट शुरू किया ये, उस वक्त क्या हालात थे वहाँ पे, क्या आने जाने में आपको क्या मुश्किलात थी उस और वक्त अब क्या फ़र्क है? उस वक्त तो बहुत मुश्किलात थी, क्योंकि अच्छा। उस वक्त DHA भी नहीं आया था। उसके बाद DHSCT आई। अभी DHSCT जो है वो आपको पता है फेज़ 8 से एक्सप्रेस वे लेके जा रहा है। जी जी। काम शुरू हो चुका, तकरीबन 50% से ऊपर गया। अब जो है फेज़ 8 से फेज़ 9 तक 25 मिनट में पहुँचेंगे अच्छा, एक्सप्रेस वे बनने के बाद। ठीक है। तो मतलब जो लोग डिफेंस से या क्लिफ्टन से आना चाह रहे हैं चाह रहे वो 25 मिनट में उधर पहुँच जाएंगे। पहुँच जाएंगे। अच्छा, DHST में पहुँचने का मतलब अलमंतज़र में भी पहुँच गया, ASF में भी पहुँच गया, बाकी सोसाइटी में जो करीब करीब है सब में पहुँच गया। तो उस वक्त तो बहुत मुश्किलात था। अब तो बहुत ज़्यादा, अब रोड भी अच्छा हुआ है, और इर्द गिर्द की सोसाइटियाँ भी बहुत ज़्यादा आई हैं, तो फैसिलिटीज़ अब तो रोज़ बरोज़ बढ़ते जा रहे हैं। माशाल्लाह उधर बहुत अच्छे पोजीशन है इस वक्त। अच्छा, एक सवाल अगर कोई आपसे पूछे कि याकूब साहब ये बताएं कि अल मुंतज़िर गार्डन में हम प्लाट क्यों लें, तो आप उनको क्या एज अ मार्केटिंग के लिए आप उनको क्या कहेंगे कि भाई हमारे पास ये फैसिलिटीज़ है, या हम ये आपको फैसिलिटीज़ दे रहे हैं या प्रोवाइड कर रहे सबसे हैं? पहली बात है कि डॉक्यूमेंटेशन जो है ना, वो बुनियादी चीज़ है। अलमुंतज़र गार्डन में डॉक्यूमेंटेशन जो है बहुत माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा मजबूत है। अच्छा। जो डॉक्यूमेंटेशन का सिलसिला है वो सामने हम करा कर, और ब्लॉक सर्वे भी है हमारा। ब्लॉक सर्वे जो है वो देख के नाक़े पे बाकायदा चढ़ा हुआ है। ठीक है। ये वाहिद हमारी सोसाइटी जो देख के नाक़े में कोई जाके देख सकते हैं, हमारा ब्लॉक सर्वे। हमारा बराबर में ASFCT भी चढ़ा हुआ है। उसके बाद तमाम NOCs हमने लिया हुआ है। अच्छा, NOCs लेने के लिए बहुत सारे बिल्डर हजरात ये करते हैं कि थोड़ा सा NOC ले लिया, बेचा 100 एकड़ 200 एकड़ 20 एकड़ पे ले लिया। हमारा अलमुंतज़र गार्डन में ये नहीं है। हमारा 222 एकड़ का पूरे के पूरे चालान SD में भी बढ़ा हुआ है, SBC में भी बढ़ा हुआ है, और दीगर इदारों में जहाँ जहाँ हमारा है, हम पूरे 222 एकड़ का बढ़ा हुआ है। ये सिर्फ हमें शरफ हासिल है। नाज़रीन, याकूब शहबाज जो हैं वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। एक वक्त हुआ है छोटे से कमर्शियल ब्रेक का, उसके बाद दोबारा से याकूब साहब से कुछ सवालात करेंगे। वो सवाल करेंगे जो आपके जहन में, जो आप इनसे पूछना चाहते हैं, और यकीनन इनके जवाब से आपकी मुश्किल आसान होगी। तो लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक।
ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے یعقوب صاحب سے بات ہو رہی تھی کہ ڈیولپمنٹ چارجز کی, این او سیز کی, تو مزید ہم ان سے معلوم کرتے ہیں. یعقوب صاحب, اگر ایک کلائنٹ آپ کے پاس آتا ہے اور وہ آپ کے ڈاکومنٹ کی ویریفیکیشن کرنا چاہتا ہے تو آپ اس کو کیا مشورہ دیں گے؟ کیونکہ ظاہر بات ہے آپ کی چیزیں آپ تو کہیں گے ہر چیز اوکے ہے, لیکن پھر بھی اس کی سیٹسفیکشن کے لیے اس کو کیا مشورہ دیں گے کہ پہلے جا کے, آپ کی سوسائٹی سے مراد یہ ہے کہ ہائی وے پہ کوئی بھی سوسائٹی پہ کوئی شخص پلاٹ لیتا ہے تو آپ اس کو کیا مشورہ دیں گے کہ ڈاکومنٹس کہاں کہاں چیک کرے وہ؟ سب سے پہلے تو ڈاکومنٹس چیک کیا جاتے ہیں ریونیو میں, ریونیو, ٹھیک ہے. اس کے بعد چیک کیا جاتے ہیں 7 ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں, اور اس کے بعد چیک کیا جاتے ہیں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں. یہ 3 جگہ پر ہوتے ہیں. تو یہ آن لائن پورٹل بھی ہے یا کلائنٹ کو خود جانا پڑے گا وہاں پہ؟ آن لائن بھی ہے, کلائنٹ خود جاتا بھی ہے. ہمارے بہت سارے کلائنٹ گئے بھی ہیں ادھر, جا کے سیٹسفائی ہو کے آئے بھی ہیں. اچھا, ہاں, تو یہ ان کی مرضی ہے, ہم جو مانگتے ہم دیتے ہیں. پھر وہ چاہے جائے ادھر دیکھ, چاہے آن لائن دیکھ لیں, وہ ان کے ثوابدید پر. ٹھیک ہے. نقشہ وغیرہ اس کا کہاں سے اپروو ہوگا اگر جو آپ سے پلاٹ لیتا ہے وہ نقشہ؟ یہ 7 ڈیولپمنٹ اتھارٹی کرتا ہے, اور ابھی تو سندھ بلڈنگ آیا تو بنانے کے لیے سندھ بلڈنگ ہی دیتا ہے نقشہ. سندھ بلڈنگ, جی جی بالکل. تو اس میں آپ کوئی ہیلپ کرتے ہیں یا کلائنٹ کو خود جانا پڑے گا؟ نہیں, ہماری ٹیم ہے, ہم ہیلپ کرتے ہیں باقاعدہ. ان کو جو سہولت ہم سے ہو سکے پرووائڈ کرتے ہیں. کتنا خرچہ آتا ہوگا یہ سب چیزیں اپروول لینے میں, این او سیز لینے میں؟ سوسائٹی کی بات کر رہے ہیں آپ؟ نہیں, جیسے کوئی پلاٹ لے کے اپنا 120 گز کا کسی کلائنٹ نے پلاٹ لیا ہے, اب وہ چاہتا ہے کہ اس پہ اپنا گھر بنا لے, تو وہ گھر بنانے کے لیے پہلا اسٹیپ اس کو کیا کرنا ہے؟ پہلا اسٹیپ تو سب سے پہلے تو پوزیشن تو ہم سے لیتے ہیں, بلڈر دیتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. بلڈر سے جو چیزیں ختم ہو جاتی ہیں تو پھر وہ بنانے کے لیے ایس بی سی اے جاتا ہے, جو نقشہ پاس ہوتا ہے اس باقاعدہ. کے لیے کیا ڈاکومنٹ چاہیے ہوں گے؟ اس کے لیے ڈاکومنٹس جو ہے, جو بلڈر کی فائل ہے اسی سے آگے بڑھ جاتا ہے یہ نا. ٹھیک ہے, ہم ہماری فائل آگے لے کے جاتے تو پھر وہاں سے ہم بھی ان کو مدد کریں گے, گائیڈ کریں گے. ٹھیک ہے. جو پھر بھی سیکنڈ اسٹیپ؟ سیکنڈ اسٹیپ نقشہ پاس ہونے کے بعد پھر وہ بنانا شروع کر لیں. لیکن ہمارا نقشے کا اسٹینڈر ہے. اچھا, ہاں, اسٹینڈر رکھا ہے ہم نے. ہمارا ایک اس مطلب کا آپ کے پیٹرن پہ ہی نقشہ پیٹرن بنانا پہ, پڑے گا. بالکل. وہ کیا ہے پیٹرن آپ کا؟ پیٹرن جو ہے جدید ہے, تھوڑا سا یورپین ہم نے اس کو کنٹراسٹ دیا ہے ابھی. تو اس نقشے سے آگے پیچھے نہیں جا سکتا کہ سوسائٹی کی ویلیو جو ہے وہ بڑھتی مطلب رہے. اپنی مرضی سے ہم کچھ آگے پیچھے بنا نہیں سکتے, ایسا انکروچمنٹ نہیں ہو سکتی. نہیں ایسا وہ نہیں. آپ کی وہ اسی لیے لوگ زیادہ بالکل وہ سختی ہے بالکل اس میں. اچھا, اب یہ وی آئی پی بلاک آپ نے بتایا تھا شروع میں, وی آئی پی بلاک میں کتنے کا ہے؟ وی آئی پی بلاک اور المنتظر اس ٹائم پہ ریٹ ایک جیسا ہے. ایک جیسا ہے؟ ایک جیسا ہے. نہیں, آپ نے نام وی آئی پی رکھا ہے تو لوگوں کو یہ کنفیوژن ہوگی کہ شاید یہ مہنگا ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے وی آئی پی کلچر تو وہ اصل میں وی آئی پی جو ہے ایس ایف سے لگا ہوا ہے نا, بالکل ایک اچھا, ہی باؤنڈری بیچ میں ہے, تو ہم نے اس کو وی آئی پی کا نام دیا تاکہ ایس ایف کے ساتھ جڑا رہا ہے. وہاں پہ کتنے پلاٹ ہیں؟ وہاں پہ تقریباً 1000 پلاٹ ہے. 1000. جی جی. اچھا, تو اس کی کوئی مارکیٹنگ ہے؟ اگر کوئی لینا چاہے تو وہ کہاں آپ سے رابطہ کر سکتا ہے؟ آپ کا آفس کدھر ہے, کوئی سب آفس ہے یا ہمارا لوکیشن پہ؟ ہول سول مارکیٹنگ ٹرینڈ پارک مارکیٹنگ کے پاس ہے. اچھا, اس کا دفتر جو ہے جوہر میں ہے, اور بلڈر کا دفتر جو ہے وہ گلشن اقبال میں. گلشن اقبال میں. تو اگر جو ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں آپ سے اور وہ خواہش مند ہوں المنتظر میں پلاٹ لینے کے, تو ان کو کہاں جانا ہے؟ ذرا آپ تفصیلاً ایڈریس اگر آپ بتاتے ہیں, ٹائمنگ بتاتے ہیں, تاکہ لوگ وہاں پہ آپ سے رابطہ کر سکیں. یہ مارکیٹنگ ہمارا دفتر ہے ٹرینڈ پارک کا, وہ بن ہاشم ہے, اس کے برابر میں ایک بلڈنگ ہے, اس کے 6 فلور پر ہے. 6 فلور پہ. جی جی. وہاں سے معلومات حاصل کی جا سکتی. بالکل. ٹھیک ہے. اچھا, دوسرے کنوینس کا اگر کوئی وزٹ کرنا چاہتا ہے وہاں جانے کے لیے کہ دیکھ کے آئے المنتظر گارڈن کیسا ہے, ظاہر بات ہے جو شخص لاکھوں روپے کا پلاٹ لے گا, انسٹالمنٹ پہ بھی لے گا, تو وہ پہلے وزٹ ضرور کرتا ہے, تو اس کے لیے کوئی طریقہ, کوئی آپ کی طرف سے فیسلٹیز ہے؟ بالکل ہماری طرف سے ہے. جب ہم نام لکھواتے اس کے بعد ہم ان کو کنوینس پرووائڈ کرتے ہیں. اچھا, ہمارے بندہ جا کے سارے وزٹ کرا کے واپس لے آتے کراچی میں. اچھا, لینے سے پہلے. تو یہ فری آف کاسٹ ہے یا کوئی چارجز؟ یہ فری آف کاسٹ ہے. اچھا, اس میں کوئی چارجز تو نہیں. یہ کوئی دن آپ نے مخصوص رکھا ہوا ہے؟ اکثر لوگ اتوار کو فارغ ہوتے تو اتوار کو ہی جاتے ہیں. اکثر اتوار کو جاتے ہیں یا جمعے کو جاتے ہیں. یہ 2 دن ہیں. تو آپ کب تک یہ تمام کے تمام جو ہیں ڈیلیور کریں گے لوگوں کو پلاٹس؟ تاکہ کیونکہ جب تک آپ ڈیلیور نہیں کریں گے وہاں پہ آبادی نہیں ہو سکتی, لوگ بنانا شروع نہیں کریں گے. کیونکہ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ پہلے بلڈر جو ہے وہ 1-2 اپنے گھر بنواتا ہے یا دوستوں کے بنواتا ہے تاکہ آبادی جو ہے تیزی سے بڑھے. بالکل بالکل. ماحول بن رہا ہے ادھر. ابھی ماحول پہلے بنا نہیں تھا, اے ایس ایف کی وجہ سے, ڈی ایچ اے کی وجہ سے, نیول کی وجہ سے اب ماحول بن رہا ہے ادھر نا. تو
مشکلات تھا پہلے زیادہ، اب مشکلات نہیں ہیں. ہم خود لوگوں کو بولتے بناؤ، ہم بھی آپ کو تعاون کریں گے، تو انشاءاللہ اسی سال میں بننا شروع ہو جائے گا ادھر. کراچی میں ایک لفظ سننے میں آتا ہے جب آپ مکان بنانا جائیں، پلاٹ لینے جائیں، تو ایک لفظ آتا ہے سسٹم، کہ آپ اس کے بغیر جو ہے وہ نہیں لے سکتے. ہائی وے پہ بھی کوئی اس طرح کا سسٹم ہے کیا کہ سسٹم کے بغیر فائل نہیں مل سکتی، نقشہ پاس نہیں ہو سکتا، بنا نہیں سکتے؟ وہ تو میرے خیال میں پورے سندھ میں ہے. اچھا، ہاں، تو اس کی روک تھام کے لیے آپ لوگوں کی کوئی یونین ہے ہائی وے پہ بلڈرز کی؟ یونین نہیں ہے، وہی آباد ہے ہوں، کراچی میں، جو آباد ہے اسی کے میں بھی ممبر ہوں. اچھا، آپ بھی ممبر ہیں. جی جی، تو اسی کو ہم وہیں آواز جا کے اٹھاتے ہیں. ایک اور چیز لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ جب لوگ سوسائٹیز کوئی دور ہوتی ہے، شہر سے باہر سوسائٹی ہوتی ہے، تو اکثر اس پہ قبضے ہو جاتے ہیں. جب وہ 2 سال بعد 5 سال کے بعد اپنے پلاٹ کی طرف جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے وہاں پہ کچی آبادی والوں نے قبضہ کر لیا ہے یا کوئی گوڈ بن گیا ہے. تو اس کی روک تھام کے لیے حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کا کیا مشورہ ہے ایز اے بلڈر؟ میرے خیال میں جو ڈاکومنٹیشن ہے نا، اس میں بہت لوز ہے سسٹم. اس کو اگر صحیح کرے، کمپیوٹرائز کرے، اور ڈاکومنٹیشن جتنا مضبوط انداز میں ہوگا، سسٹم مضبوط ہوگا، اتنا یہ روک تھام ہو جائے گا، ورنہ یہ روک تھام نہیں ہوگا، یہ تو بڑھتا جائے گا. کیا اس کا ڈاکومنٹس کے جو ہے وہ کس طرح ہے؟ کیونکہ زمینوں کے ڈاکومنٹس الگ ہوتے ہیں، کیونکہ تو بہت بڑی لینڈ ہوتی ہے. 120 گز، 200 یا 500 گز کا تو پلاٹ کے آپ آرام سے ری چیک کر سکتے ہیں. اس کی چیکنگ کس طرح ہوتی ہے؟ اصل میں یہاں جو سسٹم ہے نا، وہ مختار کار کا ہے. مثال کے طور پر ایک مختار کار آتا ہے، بنا کے دیتا ہے، آپ سے ٹھیک ٹھاک پیسے لیتے ہیں. پھر وہ چینج ہوتے دوسرا آتا ہے، وہ اس کو کینسل کرتا ہے، پھر آپ سے پیسے لیتے ہیں. کینسل کیوں جب اس نے پیمنٹ کی ہوتی ہے؟ کوئی نہ کوئی کلاس لگا کے کینسل کر دیتے وہ. اچھا. ہاں، لیکن وہ میں بتا نا، بنیاد نہیں ہے، بنیاد مضبوط نہیں ہے. جب تک بنیاد مضبوط نہ ہو، جیسے پنجاب میں اس وقت، وہ اگر سندھ میں بھی ہو جائے تو پھر یہ چٹنگ میٹنگ یہ سب ختم ہو جائے گا. لوگوں کے جو پیسے ڈوبتے ہیں وہ بھی ختم ہو جائے گا. کتنی جگہ آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی کوئی ڈاکومنٹس کمپیوٹرائز ہوئے ہیں یا یہ سسٹم ابھی سندھ میں لانچ ہی نہیں ہوا؟ کمپیوٹرائز ہوا ہے، لیکن اس میں بھی کافی گھپلے ہیں. گھپلے. تو یہ آباد جو آپ کا ادارہ ہے، جو آپ کی یونین ہے، تنظیم ہے، اس کی کوئی پیش رفت دیکھنے میں نہیں آتی اس حوالے سے؟ آباد تو آواز اٹھاتی رہتی، کیونکہ بلڈر ہے سارے، تو ان کے لازم بات ہے. ساکھ کا مسئلہ ہوتا ہے، بلڈر کی ساکھ تو بچے تو سب. آباد کی آواز اٹھانے سے مسئلہ تو نہیں بچا، مسئلہ تو لوگوں کا کروڑوں روپے کا نقصان ہو گیا. وہی نا، ریونیو کا تھا نا سب کچھ. آپ کا ریونیو کا سسٹم ہی خراب ہے، تو پھر وہ تو مسئلہ کیا، ہر کوئی ٹوٹ جائے گا، کہیں بھی توڑ سکتے. مطلب اس کا مطلب ہے ریونیو میں بھی جو ہے وہ سسٹم انٹروڈیوس ہو چکا ہے. سسٹم کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن ریونیو کا جو سسٹم ہے نا، وہ خود خراب ہے. وہ اس میں بھی تو سسٹم چل رہا ہوگا نا، سسٹم میں بھی تو سسٹم ہے. سسٹم بس بہرحال وہ ریونیو والی جو سسٹم ہے نا، جو ڈاکومنٹیشن کا ہاں. جو بنیاد لے کے چلتا ہے، اس میں مختار کار بڑا، اس میں سے وہ بڑا ایکسپرٹ ہوتا ہے. تو وہ ایک چیز کو لے کے جاتے ہیں، اس کو پتہ ہے کیا اس میں فالٹ ہے، تو وہ چھپا کے رکھتا ہے. آگے بڑھتے کوئی دوسرا آتے، وہ فالٹ کو نکالتے، اس کو لاتے، پیسے لیتے، پھر تیسرا فالٹ، اس طرح کر کے، اس طرح کر کے لوگوں کے پیسے بہت ڈوبتے ہیں جو اس زمینوں میں نا. یہ سسٹم حکومت کی ذمہ داری یہ صحیح کرے. ناظرین، وقت ہوا ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کا. بریک کے بعد دوبارہ آئیں گے آپ کے پاس، اور یعقوب شہباز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، مزید ان سے سوال کریں گے، لیکن لیتے ہیں ایک چھوٹا سا کمرشل بریک. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم یعقوب صاحب سے ریونیو کے بارے میں بات کر رہے تھے. وہ بتا رہے تھے کہ زمینوں کی ہیرا پھیری یا جو معاملات ہیں، ان تمام کے لیے ڈاکومنٹیشن کا کمپیوٹرائز ہونا بہت ضروری ہے. اگر تمام ڈاکومنٹس کمپیوٹرائز ہوں گے تو اس میں چیٹنگ، فراڈ اور کسی بھی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی. یعقوب صاحب، یہ بتائیں کہ کمپیوٹرائز سسٹم حکومت کیوں نہیں کر رہی ہے؟ کیا چیز اس میں آڑے آ رہی ہے؟ بیسیکلی ضلع بھائی، یہ مافیا کا ہے. اگر یہ صحیح ہو گیا تو مافیا کیسے کمائے؟ مافیا پہ عمل دخل ہے اس میں بہت زیادہ. اچھا، کچھ مطلب اکثر بلڈر سے ہماری بات ہوتی ہے، آباد میں بھی بات ہوئی ہے ہماری، محسن شیخانی صاحب سے بھی بات رہتی ہے ہماری. ان کا کہنا یہ ہے کہ بہت ساری زمینوں پہ جو ہے اس بلڈرز کی زمینیں خریدی ہوئی ہیں اپنے پیسوں سے، ڈاکومنٹس بھی ہیں، لیکن وہ اس پہ قبضہ ہوا ہے. کئی کی زمینیں تو اب سے کئی سال بعد جو ہیں وہ ریکور ہوئی ہیں. تو آپ کے ساتھ تو کوئی اس طرح کا واقعہ کبھی نہیں ہوا کہ کوئی زمین پہ قبضہ ہو گیا ہو، آپ کو نقصان ہوا ہو؟ میرے ساتھ ہائی وے پہ تو نہیں، لیکن کراچی میں ہوا ہے. اچھا. کراچی میں ایک زمین تو میرا 32 کروڑ پہ لگ چکا ہے. اس پہ 2019 سے میرے پاس تھی زمین، اب اس پہ قبضہ ہو چکا ہے.
تو پچھلے آپ رمضان نے سے کوئی سرکار کا کوئی دروازہ نہیں کھٹکھٹایا؟ میں نے ہر جگہ پہ دروازہ کھٹکھٹایا. ابھی کورٹ میں ہیں, ابھی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا ہوا ہے. ہمیں امید ہے کورٹ سے انصاف مل جائے گا اچھا، تو انشاءاللہ. ایسے کتنے لوگ ہیں؟ آپ کی تو ماشاءاللہ زیادہ زمین ہوگی، لیکن لوگوں کے چھوٹے چھوٹے پلاٹ 80 گز، 100 گز، 120 گز، 200 گز پہ بھی قبضے ہوئے ہیں. تو کیا آپ ریکویسٹ کریں گے حکومت سے کہ لوگوں کے قبضے چھڑائے؟ کیا آپ کی وہ ہے اس حوالے سے؟ بیچارے لوگوں کے جمع پونجی اس میں سے برباد ہو جاتے, زندگی برباد ہو جاتی, لوگ روڈوں پہ آ چکا ہے. تو یہ بنیادی چیزوں کا جو تدارک ہے وہ حکومت کی ذمہ داری ہے بیسیکلی. یہ عوام ہے, عوام کی ہر چیز کی ذمہ داری حکومت کے اوپر ہوتی. حکومت جو ہے اس پہ اقدامات کریں تاکہ لوگوں کی جمع پونجی بچ جائے, تاکہ کسی کی بد دعا نہ لگے. سر ہم اپنے پروگرام میں کسی کا نام تو نہیں لیتے، لیکن کچھ نام ایسے ہمیشہ گھوم پھر کے آتے ہیں، چاہے وہ ویسٹ میں قبضے کی بات ہو، چاہے ایسٹ میں ہو، چاہے ساؤتھ میں ہو. وہ چند ایک نام ہیں جو ہمیشہ سننے میں آتے ہیں کہ انہوں نے زمین پہ قبضہ کر لیا، انہوں نے پلاٹ پہ قبضہ کر لیا. تو یہ چند لوگ جو ہیں، جو 6 یا 7 کی تعداد ہے، جن کی حکومت یا دوسرے ادارے کارروائی کرنے سے کیوں قاصر ہیں ان سے؟ حکومت کے ہی آشیرواد ہوتے ہیں نا اصل میں, ورنہ کیوں کرے وہ؟ جب تک پولیس ساتھ نہ ہو یا دوسرے ادارے ساتھ نہ ہو تو کسی کی ہمت کی کسی پہ قبضہ کرے. یہ سب مل کے کرتے ہیں. یہ مافیا بہت بڑا, اس کے تدارک بہت ضروری ہے, ورنہ سندھ کے عوام جو ہے نا اور زیادہ نیچے کی طرف چلا جائے گا, خصوصاً کراچی میں بہت زیادہ ہے. اچھا یعقوب بھائی، یہ بھی بتائیں کہ مہنگائی کے اس دور میں اپنا گھر بنانا بہت مشکل کام ہے. پلاٹ لینا تو آسان ہے، آپ نے تو صرف زمین دی ہے، لیکن زمین کے اوپر والا جو سسٹم ہے، اس کو بھی سسٹم کا ہی نام لیں گے، وہ بہت مشکل ہو گیا ہے. تو یہ مہنگائی کے اس دور میں کس طرح اپنا بندہ گھر بنائے گا؟ مہنگائی کے دور میں تو کسی کی بس کی بات ہی نہیں رہے. ابھی تو بڑے سے بڑے لوگ پریشان ہیں, اور جب مہنگائی ختم ہوگی تو یہ سب سلسلہ شروع ہو جائے گا. ورنہ لوگ کیسے بنائے؟ دیکھو نا, سیریا جو ہے کہاں 20,000 روپے تک, کہیں 3 لاکھ پہ پہنچا ہے. پٹرول کہاں تھا تو کہاں پہنچ گیا. تو یہ تو سب کی کمر توڑا ہوا ہے. ہم بلڈر ہوتے, ہمارا کمر توڑ دیا تو باقی غریبوں کے تو کیا حال ہوگا؟ تو مہنگائی کے اس دور میں آپ کو جو انسٹالمنٹ آتی ہیں، اس میں بھی کچھ لوگوں کو پریشانی یقیناً ہوتی ہوگی. یقیناً ہوتی ہے. ہم ان کو پریشان ہونے نہیں دیتے. جو نہیں دے سکتا ہم ان کو پیسے واپس کر دیتے, خود اچھا، بلا کے پیسے واپس کرتے. بھائی آپ انگیج نہیں چل سکتے تو آپ اپنے پیسے لے جاؤ. لوگوں کی ایک شکایت ہے کہ جب بلڈر کو ہم وقت پہ انسٹالمنٹ نہیں دیتے تو وہ 1 یا 2 لیٹر بھیجتے ہیں اور اس کے بعد وہ پلاٹ کینسل کر دیتے ہیں یا فلیٹ کینسل کر دیتے ہیں. اصل میں بلڈر نے بھی سرکولیشن چلانا ہوتا ہے نا, اس کے پاس فنڈ آئے گا تو آگے بڑھے گا. صحیح. اگر 100 آدمی ہو, اس میں سے 80 فنڈ نہیں دے تو وہ آگے کیسے چلے گا؟ جب آگے نہیں چلے گا, وہ بولے آپ نے پوزیشن نہیں دیا, تو بلڈر کے اوپر آتے ہیں. جنہوں نے لیا وہ ٹائم پہ دے گا تو بلڈر آگے بڑھے گا, ورنہ تو بلڈر رہ جائے گا تو پھر سب کو شکایت ہو جائے گی. گیس کا کیا ایشو چل رہا ہے آج کل؟ گیس تو ہر طرف لوڈ شیڈنگ ہے. پہلے بجلی کی نہیں، جب نئے کنیکشن کی بات کر رہا ہوں میں کہ نئے کنیکشن جو ہے وہ اس وقت اویلیبل ہے یا ہماری عوام؟ طرف ابھی آئے نہیں ادھر, اچھا، تو گیس نہیں ہے. گیس نہیں آئے. تو ایل پی جی اگر کوئی وہاں گھر بناتا ہے تو ایل پی جی ایل استعمال؟ پی جی ہمارے کسی بندے سے بات چلے ایل پی جی کا, اس کے لیے اسٹوریج کے لیے, تو ہم فی الحال ایل پی جی ہی انٹروڈیوس کریں گے جب تک گیس نہ آئے. حالانکہ گیس کے کنیکشن ہمارے قریب ہے, اچھا. لکی سیمنٹ کے پاس ہے. چونکہ وہ ادھر ڈی ایچ اے میں گیس آئے گا تو آلریڈی ہمارے پاس آئے گا, ایس ایف میں آئے گا ہمارے پاس آئے گا. وہ اتنا بڑا ایشو نہیں جس پہ آ جائے گا, ہم تو قریب ہے. اچھا، اگر یعقوب صاحب کوئی آپ کے پروجیکٹ میں لینا چاہ رہا ہے پلاٹ 120 گز کا، تو کیا آپ ہمارے جو ویورز ہیں ان کو کیا مشورہ دیں گے کہ وہ کیوں آپ کے اس پہ کیوں پلاٹ لیں؟ کتنے گز کا ہے، انسٹالمنٹ کیا ہے، ڈاؤن پیمنٹ کیا ہے؟ یہ تھوڑا تفصیل سے تھوڑا سا بتا دیں تاکہ لوگوں کو آسانی ہو. ہمارے پاس 120 ہے, 200 گز کا ہے, 400 گز کا ہے, 600 گز کا ہے, 1000 گز کا ہے, اور 30% ڈاؤن پیمنٹ ہے, 1% منتھلی ہے. اس کے علاوہ ڈیولپمنٹ چارجز ہے. 1% اندازاً 120 گز کے کتنے بن جائیں گے؟ 120 گز کا اگر 21 لاکھ کے تو 21,000 ہو گیا. 21,000. جی جی. ٹھیک ہے. اور تو اس کو ہم لوگوں کو, ہمارا یہ پیغام ہے, ہم آپ کو باقاعدہ وزٹ کرائیں گے اپنے خرچے پر. آپ جا کے دیکھ لیں, تسلی کریں, زمین دیکھ لیں, انفراسٹرکچر تیار ہیں. آپ ادھر جیسے فوراً لیں گے, ڈیوز کلیئر کرو, آپ بنانا شروع کر سکتے ہیں. تو اس کے بعد جا کر دیکھ لیں, تسلی کرے, سمجھ میں آئے گا تو لے لیں, سمجھ میں آئے تو نہ لیں, لیکن ایک دفعہ وزٹ ضرور کریں. اچھا، جو یہ مارکیٹ وغیرہ آپ کہہ رہے ہیں، کیونکہ اگر بندہ وہاں مکان بناتا ہے تو وہاں پہ ابھی تو کوئی کمرشل تو آپ نے شروع نہیں کیا، نہ مارکیٹ ہے، نہ اسکول ہے، نہ ہاسپٹل ہے، تو اس کے بغیر رہائش کیسے ممکن ہو سکے گی؟
یہ ماحول بنے گا تو سب بننا شروع ہو جائے گا. ابھی ہمارے کسی سے مارکیٹ وہ کمرشل کے لیے بات چل رہی, تو انشاءاللہ ہم وہ بھی شروع کر رہے ہیں. اندوام مارگا مسجد شروع ہو گیا ہے, تو باقی ہاسپٹل کے لیے بھی کسی پارٹی سے ہماری بات چل رہی ہے, وہ بھی شروع ہو جائے گا, ورنہ ہم خود بنا لیں گے انشاءاللہ. اصل میں ادھر 10-15 گھر بن جائے نا تو یہ سارے کچھ خود بہت شروع ہو جائے گا, ہاسپٹل اسٹارٹ ہو کتنا جائے بڑا گا. بنا رہے ہیں ہم؟ ہاسپٹل ہمارے 2000 گز پہ. 2000 گز. جی جی, ایمرجنسی سب او پی ڈی وغیرہ سب سب اس میں شامل ہیں. گراؤنڈ +4 بنائیں گے تو پھر وہ سب اس میں انشاءاللہ. ناظرین, یعقوب شہباز بلڈر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, جو یعقوب شہباز بلڈر کے نام سے ان کا, اور المنتظر گارڈن. یقیناً آپ نے پروگرام دیکھا اور وزٹ ضرور کریے گا, کیونکہ پروگرام کی جو اہم بات یہ ہے کہ آپ پہلے جا کے سائٹ پہ وزٹ کریں. وزٹ کرنے کے بعد جو ڈاکومنٹس ہیں اس کی ویریفیکیشن کریں, اور ویریفیکیشن کرنے کے بعد جو بتایا جس طرح کہ یعقوب شہباز صاحب نے کہ ان کے 2 آفیسز ہیں گلشن میں اور گلستان جوہر میں, وہاں پہ جا کر اور تمام اپنی بکنگ آپ کرا سکتے ہیں. ڈاؤن پیمنٹ بھی مناسب ہے, انسٹالمنٹ پہ بھی مناسب ہے, اور وہاں پہ اپنا مکان آپ بنا سکتے ہیں, کیونکہ وہاں پہ انفراسٹرکچر جو ہے وہ تیار ہے, اور صرف وہاں پہ آپ نے جا کے پہلے وزٹ کرنا ہے, ویریفیکیشن کرنی ہے, اور پھر اپنا پلاٹ لینا ہے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں, انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں نیکسٹ مہمان کے ساتھ, ایک نئے مہمان کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اور اگر کوئی سوال ایسا ہے جو آپ کسی بلڈر سے پوچھنا چاہتے ہیں تو یقیناً ہمیں اپنے ای میل کے ذریعے آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں. ہمارا جو بھی اگلا گیسٹ ہوگا ہم اس سے آپ کے سوال کے جواب جو ہے وہ پوچھنے کی کوشش کریں گے, تاکہ آپ کو اس کا صحیح حل مل سکے. اس کے ساتھ ہی اجازت دیں. اللہ حافظ.